الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة یونس قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ ترجمہ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے یہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ یعنی حق واضح طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ پہنچ چکا، جس کے قبول نہ کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے پاس نہیں۔ خدا کی آخری حجت بندوں پر تمام ہو گئی، اب ہر ایک اپنا نفع نقصان سوچ لے۔ جو خدا کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا خود پریشان اور ذلیل و خوار رہے گا۔ اپنے بھلے برے کو خوب سمجھ کر ہر شخص اپنے مستقبل کا انتظام کر لے، اور جو راستہ پسند ہو اختیار کرے۔ پیغمبر کوئی مختار بنا کر نہیں بھیجے گئے جو تمہارے افعال کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں۔ ان کا کام صرف آگاہ کر دینے اور راستہ بتلا دینے کا ہے، اس پر چلنے والوں کے اختیار میں ہے۔ گویا اگر کوئی انسان بہت عابد اور زاہد ہے اور رات دن نیکیاں کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ حق کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ سب کچھ کام وہ اپنی ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، خدا کو اس کی ان نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے اور ان کی قدر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی بادشاہت میں کسی کی نیکی یا ثواب کے کام کرنے سے ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص گمراہی اختیار کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے گناہ کماتا ہے، تو وہ تمام کے تمام گناہ اسی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اس ناہنجار کی وجہ سے کمی نہیں آتی۔ یہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور اس کا نقصان خود اسی کو ہی ہوگا۔ آیت کے آخری حصے میں نہایت اہم مضمون بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول نے نہایت احسن طریقے سے انجام دیا۔ جب انہوں نے رستہ بتلا دیا، اس پر چلنا یا نہ چلنا اب انسانوں کی اپنی مرضی اور اپنے اختیار کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ آپ زبردستی کسی کو راہ راست پر لے آئیے، لہٰذا جو راہ راست اختیار کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو بدراہ ہوتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم کو سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔